تقوی دین کا پل اور یقین کا اصل ہے۔ تقوی کا ظاہر دنیا کی شرافت اور اس کا باطن آخرت کی عزت ہے۔ تقوی کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ بزرگوں کی خصلت ہے۔ تقوی کے ہوتے کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی اور کوئی ذرات یاسی نہیں رہتی۔ تقوی کے برابر کوئی بزرگی اور شرافت نہیں۔ ہدایت کے برابر کوئی ذکر اور شہرت نہیں، اور فکر کے برابر کوئی چیز ذریعہ ہدایت نہیں۔ تقوی نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے اور دیش غضب کی سواری ہے۔ متقی خوشحالی میں شکر گزار اور تکالیف میں صابر رہتا ہے۔ تقوی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے۔ اگر تم اس کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو خیر خواہی کرنے میں فریب نہ کرے۔ تیرا بھائی اور دوست وہ ہے جو تجھے نیک کام کی ہدایت کرے اور برے کام سے منع کرے اور آخرت کی اصلاح کا معاون و مددگار ہو۔ سب سے برا دغا باز بھائی وہ شخص ہے جو تجھے دنیا کے سمیٹنے کی طرف بلائے اور آخرت سے غافل کرے۔ بھائی بندی کو محفوظ رکھ اور عورتوں کے ساتھ بات چیت کم کیا کرو۔ جو شخص کسی کو اپنا بھائی بند بنانے سے پہلے اس کا امتحان نہیں کرتا، وہ شخص دھوکہ کھاتا ہے اور خطا کاروں کی صحبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ راستے میں چلنے سے پہلے اپنے ساتھی اور ہمراہی کا حال دریافت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بھائی بندی 6 باتوں پر مبنی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے پر مال و دولت خرچ کرنا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو منع کرنا۔ پانچواں، اس کی رضا جوئی کے واسطے ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ چھٹا، محبت کو حاصل کرنا۔ جو شخص بدخلق ہوتا ہے اس کو کوئی دوست اور رفیق نہیں ملتا۔ بدخلقی کمینہ پن کی علامت اور بیہودہ گوئی فحش کی نشانی ہے۔ بدکرداری بداصلی کی دلیل اور نشانی ہے۔ بدخلق نہایت برا ساتھی اور بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ جو شخص زیادہ ناخوش رہتا ہے اس کی خوشنودی اور رضامندی معلوم نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اس شخص کے ساتھ سختی کرنا جو اس کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آتا ہے نہایت خطرناک ہے۔ جس شخص میں عقل کم ہوتی ہے وہ مذاق اور دل لگی زیادہ کرتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنا گویا ایک ایسی جدائی ہے کہ جس کے بعد کینہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تنگ دست اپنے شہر میں بھی مسافر اور بخیل اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص تنگ دست ہو جاتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں، اور جو جلدی کرتا ہے وہ لغزش کھاتا ہے۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ سب سے زیادہ تنگ حال وہ شخص ہے جس کی ہمت بڑی، اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہے۔ توکل بہترین عمل، علم اچھا رہنما، جبکہ غرور نہایت موذی ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل تب ہو سکتا ہے جب یقین کامل ہو۔ توکل ایک بار
کاروباری سرمایہ اور عقل ایک یقینی دولت ہے۔ متوکل آدمی کو کوئی تکلیف پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے حرص اور بخل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر توکل ٹھیک نہ ہو وہ حرص کی تکلیف سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ بہت سے بہانے پیش کرنا بخل کی نشانی ہے۔ بخل کا اوزار حسد اور برائی کا ہتھیار کینہ اور بغض ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو بخل کا کرتا پہنے اور ظالموں کا ساتھی بنے۔ آپ نے فرمایا کہ مت بن زیادہ بخیل اور نہ ہو زیادہ جاہل۔ بخل سب عیبوں کو جمع کر لیتا ہے۔ اگر بخل کی صورت نظر آتی تو نہایت بدصورت شخص کی شکل میں دکھائی دیتا۔ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا ساتھ کرے اسے ذلت دیتی ہے اور جو اس سے دور رہے اس کو عزت دیتی ہے۔ چغل خور کو ہمیشہ کی مذمت اور دائمی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ جو شخص اپنے مال کو تجھ پر خرچ کرتا ہے وہ تجھے اپنی جان سے اچھا سمجھتا ہے۔ جو شخص چغل خور کی بات کو سچا سمجھتا ہے وہ دوستوں کی دوستی ضائع اور خراب کر دیتا ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے بھائیوں کی چغلی گائے اور ان کا احسان بھول جائے۔ چغل خور جس کے پاس چغلی گاتا ہے اس کے سامنے جھوٹ بیان کرتا ہے اور جس کی نسبت چغلی گاتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے۔ جو شخص اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص نے بلائی کی چادر کو نہیں پہنا وہ شر کے لباس سے خالی نہیں۔ بخل بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ برائی گناہوں کو کھینچنے والی اور بخل ہر طرح کی برائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بخل سے آخرت میں دوزخ کا عذاب حاصل ہوتا ہے۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بہادروں کی بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر پہلی عمر غفلت میں گزری تو جب موت نزدیک آ جائے تو اس وقت ضرور نیک کام کیا کر۔ قناعت بہت اچھی پاک دامنی اور کرم حسن خلق ہے۔ گناہوں سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جوامردی کی جڑ ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاک اصل وہ شخص ہے جس کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ پاک دامنی کا ثمرہ صیانت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکروں کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے۔ استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے۔ بردباری عقل کا اور سچائی بزرگی کا کمال ہے۔ جو شخص بردباری اختیار کرتا ہے لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنا غصہ مٹانے میں اپنے نفس کو خوار نہ کر، اور اگر کوئی شخص نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آ۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں
اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ پرہیزگاری انسان کو ہر وقت تہمت سے بچاتی ہے۔ عقل نہایت مستحکم اور مضبوط احساس اور پرہیزگاری نہایت بہترین لباس ہے۔ سب سے اچھی چیز پرہیزگاری اور سب سے بری چیز لالچ ہے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہوں گے۔ جنت کے بادشاہ بااخلاص اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ وہ پرہیزگاری جس سے عزت حاصل ہو اس لالچ سے اچھی ہے جس سے ذلت پیش آئے۔ پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھتے اور سفر آخرت کے لیے توشہ تیار رکھتے ہیں۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تواضع انسان کی بزرگی اور فضیلت پھیلاتی ہے۔ تواضع سے انسان کا مرتبہ اور تکبر گرتا ہے۔ تواضع شرافت کی سیڑھی اور تکبر ہلاکت کی بنیاد ہے۔ لوگوں میں صاحب عزت وہ شخص ہوتا ہے جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اختیار کرے اور باوجود زور و قوت پانے کی حالت مسکینی رکھے۔ تواضع علم کا ثمرہ اور غصہ پی جانا بردباری کا پل ہے۔ لوگوں پر تو جیسا رحم کرے گا ویسا ہی وہ تجھ پر رحم کریں گے، اور جس قدر تو ان کی تواضع کرے گا اسی قدر وہ تیری تعظیم کریں گے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈال اور تقویٰ تمام نیکیوں کا سر ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ متقی اور پرہیزگاروں میں 3 اوصاف ہوتے ہیں۔ پہلا، نیک کاموں کی ہدایت۔ دوسرا، فساد سے پرہیز۔ تیسرا، آخرت کی اصلاح اور درستی کی فکر و حرص۔ جو شخص در حقیقت پرہیزگار ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اے مرد حق تعالی، فخر چھوڑ دے، تکبر سے کنارہ کشی کر اور قبر کو یاد رکھ۔ متکبر کا کوئی دوست اور صدیق نہیں، اور بخیل کا کوئی ساتھی اور رفیق نہیں۔ تکبر کا مقابلہ تواضع سے، ظلم کا مقابلہ عدل سے کرو۔ جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے وہ ضرور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تکبر سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعث وحشت نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ لائق مذمت نہیں۔ جو کوئی بڑائی اور تکبر کرتا ہے لوگ اس کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ غرور جہالت کا سر اور تواضع بزرگی کا سرنامہ ہے۔ بدکار کلم کلہ بے حیائی کرتا ہے۔ بدکار آدمی گویا کہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے۔ صاحب رائے بہت لوگ ہیں مگر صاحب بصیرت کم ہے۔ آنکھوں کا نہ ہونا بصیرت کے نہ ہونے سے سہل اور آسان ہے۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کو کمینوں کی طرف سے حاجت ہو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ ہر ایک فکر اور غم کے لیے زوال، اور ہر ایک تنگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور مال ہے۔ کبھی تلوار کے وار خالی جاتے اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں۔ بہت سے غنی اور مالدار ایسے ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ نہیں رکھتا، اور بہت سے فقیر ایسے ہیں
کہ ہر کوئی ان کا محتاج ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے۔ سختی و نرمی جو کچھ پیش آئے ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو۔ کبھی آرزو کے پورا ہونے میں دشواری پیش آتی، کبھی موت جلدی سے آ جاتی اور کبھی بری خصلت آدمی کو دبا لگاتی ہے۔ ایمان اخلاص عمل، ورع، صبر، یقین اور رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے، پہلا بدبختی و شقاوت، دوسرا پناہ و ہلاکت۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہیں، تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگرد نہیں ہوتی۔ تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انجام بخیر نہیں ہوتا، پہلا ظلم، دوسرا شر۔ ہر ایک آدمی کے لیے ایک انجام ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، میٹھا ہو یا کڑوا۔ جو شخص زیادہ فکر کرتا ہے اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی چیز جس کا انجام قابل تعریف ہو اس بہت سی چیز سے بہتر ہے جو آخر کار ضرر پہنچائے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا، تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ تمام مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ عقل تمام چیزوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکے وہ اوروں کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑ، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ خواہش پرستی عقلوں کی آفت اور خود بینی سخت غلطی ہے۔ شرافت کی آفت بڑائی اور تکبر ہے۔ دین کی آفت بدزنی اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے۔ ریاست کی آفت فخر اور بڑائی اور سخاوت کی آفت تنگ دستی اور ناداری ہے۔ صاحب قدرت کے افعال میں سب سے زیادہ نیک کام انعام، اور اس کے تمام افعال میں سب سے زیادہ برا کام انتقام ہے۔ کامیابی کی آفت کاہلی اور سستی، عقل کی آفت تکبر و خود بینی، اور بلائی کی آفت ساتھی کی برائی ہے۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانت سونپے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے۔ جس شخص کی دیانتداری درست اور صحیح ہوتی ہے
اس کی امانتداری بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی موت کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھا سکتا ہے؟ کمینوں کا ساتھ اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ عقل مندوں کی مجلس اختیار کر، کیونکہ اس سے تیری عقل کامل نفس شریف اور جہالت دور ہو جائے گی۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہو وہ نیکی کرتا ہے۔ مال کو حلال طریق سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے۔ عورتوں کے پاس زیادہ مت بیٹھا کر، اس سے تیری طبیعت میں ان کی نسبت اور ان کے دلوں میں تیری نسبت ملال پیدا ہوگا، اور اپنی جان اور عقل کو اس طرح محفوظ رکھ کہ ان کے پاس دیر سے جایا کر۔ توفیق اچھی رہنما ہے، اور حسن خلق نیک ہم نشین، اور عقل عمدہ مصائب اور ادب نیک میراث ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، پہلا معافی، دوسرا عدل۔ ہر ایک نیکی میں ثواب اور ہر ایک برائی میں عذاب ہے۔ تمام نیک کاموں میں سے زیادہ ثواب 3 کاموں میں ہے۔ پہلا، اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تیسرا، رشتہ داروں سے ملنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ ثواب آخرت کے برابر کوئی ذخیرہ نہیں، اور ظلم کے برابر کوئی برائی نہیں۔ جہالت سے گمراہی اور حرص سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ جاہل کبھی اپنی جہالت سے باز نہیں آتا، اور واعظ و نصیحت سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہل اور نادان دوست کی نسبت عقل مند دشمن اچھا اور قابل اعتبار ہے۔ جو شخص علم چھپائے وہ اور جاہل برابر ہے۔ جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عقل مند کی غلطی۔ اپنے نفس سے راضی اور خوش ہونا بہت بڑی جہالت، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہایت باری عیب اور نقصان ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جو شخص ناتجربہ کار ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو شخص توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ استغفار گناہوں کی دوا ہے، اور تواضع شرافت کی زکوٰۃ ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ استغفار موجود ہے۔